اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پیارے دوستو، آج کی جو ویڈیو ہے یہ امام حسین اور واقعہ کربلا کے بارے میں ہے۔ جب امام حسین کو دھوکے سے کوفہ بلا کر شہید کر دیا گیا، ان کی آل اولاد اور اصحاب کو بھی شہید کر دیا گیا تھا۔ اس طرح امام حسین کی شہادت کے بعد اہل بیت کو قید کر لیا گیا اور نبی کی بیٹیوں کو بے پردہ کر کے کوفہ اور شام کی طرف لے کر جایا گیا۔ پیارے دوستو، یزیدی فوج کے بدبختوں نے اہل بیت کی پاک دامن عورتوں کے سروں سے چادریں اتار دی اور ان کے پاؤں میں بیڑیاں ڈال کر انہیں قید کر کے لے گئے۔ امام حسین کو شہید کر کے بیبیوں کو قید کر کے یزید کی فوج خوشیاں مناتے ہوئے ناچتے ہوئے جا رہی ہے اور ان کے پیچھے اہل بیت کو قید کر کے لے جایا جا رہا ہے، اور یزید کی فوج نے تمام شہیدوں کے کٹے ہوئے سروں کو اپنے نیزوں پر اٹھایا ہوا تھا، اور کربلا کے میدان میں امام حسین سمیت تمام شہیدوں کے کٹے ہوئے جسم بغیر سر کے پڑے ہوئے تھے۔ میدان کربلا میں ہر طرف لاشیں ہی لاشیں پڑی تھی۔ روایت میں آتا ہے کہ کربلا کے میدان میں یہ لاشیں 3 دن تک بغیر کفن و دفن کے پڑی رہی۔ جب کربلا کے میدان سے یزید کی فوج کا پہرہ کم ہوا اور آس پاس کے لوگوں کو معلوم ہوا کہ یہاں سے فوج چلی گئی ہے، تو لوگ وہاں سے پانی بھرنے آئے۔ وہاں پہ نہر فرات تھی۔ نہر فرات کے کنارے جب عورتیں پانی بھرنے آئی اور کربلا کے میدان سے گزری تو لاشیں دیکھ کر ڈر گئیں۔ لاشوں کا یہ حال دیکھ کر وہ چیخیں مار مار کے رونے لگیں اور ڈر کے مارے واپس بھاگ گئیں، اور جا کر اپنے مردوں کو بتایا کہ کربلا کا میدان شہیدوں سے بھرا پڑا ہے۔ انہوں نے اپنے مردوں سے کہا کہ تم لوگ جا کے دیکھو کہ نبی کے تمام جو اہل بیت ہے وہ لوگ بغیر کفن و دفن کے کربلا کے میدان میں پڑے ہیں۔ تو سب نے ڈر کر منع کر دیا۔ سب لوگوں نے کہا انہیں یزید کی فوج نے قید کیا ہے، اگر یزید کے لوگوں کو پتہ چل گیا کہ ہم نے ان کو تدفین کی ہے تو ہمارا کیا حشر کریں گے۔ یہ سن کے ان کی عورتوں کو بہت غصہ آیا۔ انہوں نے اپنے مردوں کو غیرت دلائی اور کہا کہ رسول اللہ کا گھرانہ اللہ کی راہ میں ایمان کی خاطر تم لوگوں کی خاطر شہید ہو گیا، اور تم لوگ ان کے کفن دفن کے لیے بھی آگے نہیں بڑھ سکتے۔ تم لوگ کہاں کے مسلمان ہو؟ تم سے اللہ کے رسول نے آخر مانگا ہی کیا ہے؟ صرف اتنا ہی کہ تم ان کے اہل رسول سے محبت کرو، اور تم لوگ ان کے کفن دفن کے لیے بھی نہیں آگے جا رہے۔ یہ باتیں سن کر چند مردوں کو غیرت آئی اور وہ تدفین کے لیے آگے بڑھے اور اپنی عورتوں کے ساتھ میدان کربلا کی طرف گئے۔ میدان کربلا میں جا کر جب لاشوں کو اس طرح سے دیکھا، سب لوگ خون کے آنسو روئے۔ کسی کا سر غائب ہے تو کسی کے جسم کے اعضاء بکھرے پڑے ہیں۔ ایک آدمی نے مشورہ دیا کہ اس طرح اتنے لوگوں کو ہم کس طرح سے دفنائیں گے؟ ایسا کرتے ہیں کہ امام حسین کے لیے ایک قبر الگ بنا لیتے ہیں اور باقی لوگوں کو ایک ساتھ ایک بڑی قبر میں دفن کر دیتے ہیں۔ یہ سوچ کر وہ لوگ بڑی قبر کھودنے لگے تو اچانک سے ایک گھوڑ سوار آیا۔ یہ لوگ سوچنے لگے کہ یزید کا کوئی سپاہی آ گیا ہے۔ جب انہوں نے اس سے پوچھا کہ تم کون ہو، تو اس نے بتایا کہ میں نواسہ رسول زین العابدین ہوں۔ یہ سن کر تمام لوگ زیر و قطار رونے لگے۔ پھر جناب زین العابدین نے کپڑا بچھا کر امام حسین کے جسم کے تمام اعضاء اکٹھے کرنے شروع کر دیے۔ کہیں سے آپ کا ہاتھ مبارک ملا تو کہیں سے بازو ملا۔ اس طرح امام زین العابدین نے آپ کے جسم کے تمام اعضاء اکٹھے کیے، اور آپ کی جب قبر کھودنے کے لیے آگے بڑھے تو دیکھا ایک قبر پہلے سے موجود تھی جو پہلے سے کھود کے رکھی ہوئی تھی۔ امام حسین کو اسی قبر کے اندر دفن کیا گیا، اور امام حسین کے ساتھ ہی علی اصغر اور علی اکبر کو بھی قبر میں دفن کر دیا گیا، اور باقی شہیدوں کو بڑی قبر کے اندر دفن کر دیا جاتا ہے۔ کربلا میں موجود اس جگہ کو آج بھی گنج شہیدہ کہا جاتا ہے، جہاں تمام شہداء کربلا کے جسم مبارک ایک ساتھ ایک قبر میں دفن کیے گئے ہیں۔ تمام شہیدوں کو دفن کر لیا گیا تو ایک نے کہا کہ ٹھہرو، ابھی ایک بوڑھے شہید کو دفن کرنا باقی ہے۔ اس وقت حضرت امام سجاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رو کر کہا، یہ بزرگ حبیب ابن مظاہر ہیں۔ آپ فرمانے لگے، اللہ پاک یہ چاہتے ہیں کہ ان کو ایسی جگہ دفن کیا جائے کہ جب بھی کوئی امام حسین کی قبر کے پاس آئے تو پہلے انہیں سلام کرے، انہیں سلام کرنے کے بعد وہ امام حسین کے دربار میں حاضری دیں۔ اس کے بعد آپ کو دفن کیا گیا، اور پھر تمام شہیدوں کو دفن کرنے کے بعد جب واپس جانے لگے تو ایک نے کہا، ٹھہرو، بھی ایک اور شہید بھی باقی ہے۔ سب نے پوچھا کہ اب وہ کون ہے اور کہاں پہ ہے؟ تو امام سجاد نے دیکھا نہر فرات کے پاس ایک بازو پڑا ہے۔ تھوڑا آگے گئے تو دوسرا بازو بھی وہاں ہی موجود تھا۔ یہ دونوں بازو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تھے، اور آپ کا جسم مبارک وہاں پڑا تھا، آپ جہاں لڑتے لڑتے شہید ہو گئے تھے۔ اس کے بعد حضرت حسین کے سامنے آپ کی ایک الگ قبر بنا کر آپ کو دفن کیا گیا۔ آج بھی کربلا کے میدان میں امام حسین اور حضرت عباس کی قبریں ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں اہل بیت سے بے پناہ محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جس طرح اسلام کی خاطر اہل بیت نے اپنی جانوں کو قربان کیا، اس اسلام پر حقیقی طور
پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔